أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. سو سوار اساں راضی تے کریے شکر ربانا ساڈی ونڈ محمد آیا تے خاص حبیب ربانا لوکاں دی دولت مکدی آخر نو مک جاوے ساڈی دولت پاک محمد تے اللہ دے نال ملاوے. لوگ گھرانوں لے کر جاون اٹھ بکریاں گائیں اساں گھرانوں لے کر جائیے حوض کوثر دا سائیں. مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد پیارے بھائیو، قائد ضلع حضرت علامہ طارق محمود یزدانی صاحب حافظہ اللہ تعالی خوبصورت نصیحت فرما رہے. ادھر میری طرف توجہ فرماؤ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک دن ایک رسول اللہ دا صحابی آپ دے کول آیا، کہنے لگا سونیوں میں روزہ رکھیا سی تے روزہ رکھ کے اپنی بیوی دے کول چلا گیا. عمل زوجیت ہو گیا ہے. محبوب جی ہونے دا کفارہ کیا ہے، حل کیا ہے، یہ گناہ اللہ پاک کے میں معاف کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلام آزاد کرنے پہن. محبوب جی میرے کو تے 1 روپیہ نہیں، درہم و دینار نہیں، نہ میں غلام خرید سکنا نہ آزاد کر سکنا. میرے کو اتنا زیادہ مال نہیں کہ میں غلام خرید کے آزاد کراں. کچھ مہربانی کرو، انج دا حل دسو سوکھا بھی ہوئے، رب گناہ بھی معاف کرے. روزہ تے توڑ بیٹھا. آپ نے فرمایا 2 مہینے دے لگاتار روزے رکھ. کنے 60 روزے رکھو 2 مہینے دے لگاتار 60 روزے. آپ فرماندے نے اگر ایک روزہ رہ گیا تے کم پھر دوبارہ مٹو شروع. مثال دے طور تے روزے رکھدا 30-40 تے پہنچے گا، ایک روزہ رہ گیا پھر مٹو شروع. پھر 40-50 تے پہنچے گا، روزہ رہ گیا پھر کم، گنتی دوبارہ شروع. محبوب جی ایک روزہ رکھیا سی او توڑ چڑھیا نہیں تے 60 روزے اے میرے واسطی گل نہیں. میرے کو 60 روزے نہیں رکھے جاندے، نہ غلام آزاد کیتے جاندے نے، نہ محبوب جی میرے کو 2 مہینے دے 60 روزے رکھے جاندے نے. آپ نے فرمایا جی کر 60 غریباں مسکیناں نو روٹی کھوا. کنیاں نو 60 مسکیناں نو روٹی کھوا. سونیو تازی کر کے کھان والا، کرے پائیا آٹا نہیں، ڈنگ دا آٹا نہیں. تے محبوبہ کرے میرے اپنے کھان نو کچھ نہیں لبدا تے 60 نو روٹی ایک کام بڑا اوکھا ہے. میرے کو روٹی بھی نہیں کھوائی جانی. نہ روزے رکھے جاندے نے، نہ غلام آزاد کیتا جاندا ہے.
تے نہ ہی میرے کو 60 بندیاں نو روٹی کھوائی جاندی ہے. آپ فرماندے نے پھر ایتھے بہ جا, ایتھے بہ گیا. تھوڑی دیر گزری, ایک بندہ ٹوکرا کھجوراں دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ لے کے آیا. محبوب جی آ کھجوراں دا ٹوکرا تواڈے لئی تحفہ. جڑا بندہ روزہ توڑ کے آیا ہے نا, آپ فرماندے نے ٹوکرا چوک تے جا, ماڑیاں غریباں مسکیناں اندر تقسیم کر دے, اللہ پاک تیرا کفارہ قبول فرمائے گا. تے ویکھ کے کہن لگا سونے غریباں اندر, خدا دی قسم پورے مدینے اندر میرے تو بڑا غریب مسکین تے اور کوئی بندہ ہے ہی نہیں. کی مانی وہ کھجوراں ویکھ کے آندا سب تو بڑا مسکین غریب تے تواڈے سامنے بیٹھا ہے, تے لہذا مینوں ہی دے دیو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے, رسول اللہ دی گل سن کے ہسی جاندے, اتنے مسکرائے کہ رسول اللہ دیاں جاڑاں بھی نظر آن لگ پئیاں. سبحان اللہ. ہن تسی اندازہ لاؤ رسول اللہ دیاں جاڑاں نظر آ رہی ہیں, آپ کنے مسکراندے ہون گے. کوئی عجیب بندہ ہے, روزہ توڑ گیا ہے بیٹا شیخ صاحب, روزہ چلا گیا ہے, نہ روزے رکھ سکتا ہے, نہ غلام آزاد کر سکتا ہے, نہ 60 نو روٹی کھوا سکتا ہے. جے رسول اللہ کچھ 60 نو کھوان واسطے دے رہے نے تے اوندے تے نظراں بھی مینوں ہی دے دے. آپ مسکرا کے فرماندے نے کھجوراں چک جا گھرے لے جا, تسی آپ ہی کھا لیا جے, اللہ پاک نو تیرا انج دا ہی کفارہ قبول ہے. اندے نال ود کے اور ہمدردی تے غمخاری کیا ہو سکتی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. بجلی آوے نہ آوے ادھر میری طرف دیکھو, میں تہاڈا ترلا نہیں کرنا, میری گل سنو تے باہر دے بندے چپ کر جو, اندر بندے کھڑے ہو جو, پچھلے بندے باواں. تقریر سننی تہاڈی مرضی, نہیں سننی تے نہ سنو. مینوں کیڑی ککڑی دے انڈے طرح آئی ہے کہ میں تے کر کے جانی ہے. بغیر سپیکر تو میں کراں گا انشاءاللہ. جڑے محبت نہ سنن گے اللہ پاک قبول فرمائے, جڑے نہیں سن دے انہاں دی موج جو مرضی کر. کیوں نہیں بابا جی انجی گل ہے. حاجی صاحب ٹھیک ہے, حاجی صاحب بول دے نے ماشاءاللہ, بڑیاں سونیاں نعتاں تسی پڑھیاں, میرے دل کردا میں تانوں نال ہی لے جاں. اللہ تانوں برکتاں دے. میں گزارش کر رہا ہاں جڑا بندہ کہوں چل کے اللہ دی رضا لئی آیا, اللہ پاک اون دے تے راضی ہو جائے. تے کوئی گل نہیں, علامہ صاحب پتہ ہے, بزرگ ساڑھے پیارے بھائی مولانا عبد الوہاب آپ صاحب کو پتہ کچھ یار سجن ویسے گڑا گوڑا کٹن شکر میلے واسطے آتے ہیں. چلو اللہ پاک کون رہتے بھی راضی ہو. اصل گل ہے میں کوئی توجہ کرو گے تو کوئی مسئلہ سمجھ آ جائے گا. اللہ نہ کرے کہ تھی روزہ توڑ بہت تو چلو حدیث توڑے ذہن جو ہے تو انہوں مسئلہ کتے پوچھن جان دی لوڑ نہیں, جڑا سوکھا کام ہوئے گا. تو ایسے واسطے کوئی تقریر فضول نہیں ہوتی, کوئی گفتگو بے مقصد نہیں ہوتی. ہر گفتگو کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے, غرض و غایت ہے. اللہ پاک اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے. رسول اللہ امت ہمدرد اور غمخوار بن کے آئے. ایک روایت اور سنو, آپ فرماندے نے صحابیو مینوں اگر مشقت دا ڈر بوجھ دا ڈرنا نہ ہوندا تے میں حکم کردا لوگو ہر نماز نال وضو کرو, ہر وضو تو پہلے مسواک کرو. کی کرو؟ مسواک. آپ فرماندے نے میرے امت تے بوجھ دا ڈر ہے, میں حکمن نہیں فرمایا کہ ہر وضو نال مسواک کرو. خدا دی قسم رسول اللہ دی امت نال محبت پیار ہمدردی کیسی غمخواری ہے. ایک چھوٹی جی مسواک امت تے بوجھ رسول اللہ اے بھی برداشت کر دے. قرآن پتہ کی حمد ہے, فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. امت
دوجی گل آپ حریص بن کے آئے کہا ہرس لوگوں دے ایمان دا ہرس ایک دن رسول اللہ کے یہودی لڑکے دی تیمارداری کرنے واسطے گئے ایک یہودی لڑکا بیمار ہے رسول اللہ دی تیمارداری کرنے واسطے گئے آقا فرماندے نے بیٹے اسلم اسلام قبول کر لے اسلام انہیں اپنے ابا جی نے دیکھیا اکھاں در اشارے دے ابا جی نے پوچھنے لگ پہ ابا جی تہاڈا کی خیال ہے باپ بول کے کہنے لگا بیٹا ابو القاسم دی گل من لے اے رسول اللہ دی کنیت صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ دی بات تسلیم کر لے لڑکے نے فوراً پڑھیا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ مرشد پاک اٹھ کے کھڑے ہو گئے یا اللہ تیرا شکر ہے ربا تیرا شکر ہے یا اللہ تیرا شکر ہے ایک بندہ جہنم دے رستے تے تر چکے آئے میں تیرے نبی نے تھوڑی کو کوشش کی تھی جہنم اندر جان والا بندہ جہنم دے رستے تو مڑ کے جنت جی ٹی روڈ تے چڑھ گیا ہے رسول اللہ نالے راضی ہو رہے تے نالے اللہ پاک دا شکر ادا اے جے رسول اللہ دی خواہش یا اللہ تیرا شکر ہے ایک بندہ جڑا جہنم دے راہ تے تر چکے ہے میں تیرے نبی نے تھوڑی کوشش کی تھی وہ جہنم دے رستے تو مڑ کے جنت دے جی ٹی روڈ تے چڑھ گیا ہے حضور دی دل کی خواہش ہے کہ ساری امتی جنت دے دروازے تے پہنچ جائے سارے دے سارے جنت میں چلے جائیں اے نبی پاک دے دل کی خواہش صلی اللہ علیہ وسلم آپ سجدے پہ نے جبرائیل آ گئے سونے واللہ پاک نے بھیجیا کی گل اللہم امتی اللہم امتی اللہ پاک فرمان دے رہے سونے ادھی امت نو جنت دے دینے ہیں یا پھر قیامت والے دن سفارش کر لیا جے دوما جو جڑی مرضی ایک گل پسند کر لو آپ فرمان دے رہے یا اللہ ادھی امت جنت جائے ادھی جہنم اے نہیں میں پوری امت واسطے قیامت نو سفارش کرنا چاہنا تے ساری دی ساری نو جنت نال لے کے جانا چاہنا سبحان اللہ اے جے رسول اللہ دے دل دی خواہش مسلم دی روایت تے رسول اللہ قیامت والے دن 3 یا 4 مرتبہ لمبا سجدہ کرن گے اللہم امتی اللہم امتی اللہ پاک فرمان کو سنو سر سجدے چک لو جی میں کہیں دے جاؤ گے میں تھوڑا رب اونجی کردہ جاؤں گا رب نے کرم دی چھان کرنی ہے جس دم یار نے ہاں کرنی رب نے کرم دی چھان کرنی ہے جس دم یار نے ہاں کرنی اللہ پاک فرمان گے سر سجدیوں چک لے سونا سر سجدیوں چک لے سونا میں کوئی تیتھو نہ کرنی میں کوئی تیتھو نہ کرنی ہے جس دم یار نے ہاں کرنی رسول اللہ سر سجدے چکے پہلی گل فرمان گے پہلا بخشتے ربا امت میری پہلا بخشتے اللہ امت ساری اگلی گل میں تاں
کرنی ہے جس دم یار نے ہاں کرنی ساڑیاں اپنیاں کرتوتاں ویکھ لو تے رسول اللہ دا امت نال پیار ویکھ لو ہن اللہ پاک فرماندے نے اے میرے محبوب جی جیڑا تیرے آنکھے لگتا رہیا جیڑا تیرے آنکھے لگتا رہیا اج جنت اس دے نا کرنی ہے جس دم یار نے ہاں کرنی فلکات میری امت فرشات میری امت فلکات میری امت فرشات میری امت ہر تھاں جنوں خیالے او آمینہ دلالے تسی رہن جو تسی سبحان اللہ کیوں کہہ رہے تسی سبحان اللہ ادھو کہہ جی جو مولوی دے جنازے دا اعلان بابا جی رکھی نا مولانا خالد محمدی صاحب نے پنجابی انی پا دیتی شیر سنانے تسی پھر بھی نہیں سبحان اللہ کہی تے میرے بلے تسی کتو سبحان انہیاں ٹیٹ نظمہ سنائیاں تسی نہیں بولے تے بابا جی پھر اپنی ایمانداری نہ شیر پڑھ کے بہ گئے تے میں بھی ایمانداری نہ پڑھ کے سیرتے ہو جاؤں گا انشاءاللہ تسا میرے بلے بھی سبحان اللہ نہیں کہنی کہو انشاءاللہ یہ شیر تراشت میرا یار ہے تاہم واسطے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں جب ادھوں آئے گی جدو تسی بولو گے کیوں جی یہ جدو بولن گے پھر سانو سمجھ آنی ہے بھی ہوں ماشاءاللہ بول پہ نے پر میں نو کام تو اٹھے کو نہیں بولے تھے میرے کو کتھو بولن گے میں نو ویسے کام آ جاؤ کھائی لگتا ہے ادھر میری طرف دھیان کرنا رسول اللہ نے امت دا بوجھ تے غم تے دکھ برداشت سانو بھی تو اٹھا دکھ برداشت نہیں انی تکلیف اٹھا کے آست سبحان اللہ کو ایک تے تجھے تکلیف نہ ہو جائے تو انہوں تھک نہ جاؤ پریشان نہ ہو جائے سوا تو چوپ بھی رہو گے رمضان دا مہینہ آ گیا رسول اللہ عشاء پڑھ کے کرے گئے چند صحابہ کرے تھے چند بیٹھے رہے مسجد تھوڑی دیر بعد رسول اللہ دوبارہ آئے تے آپ نے قیام کرانا شروع کر دیتا ہے نماز تراویح شیخ صاحب نماز تراویح پڑھانی شروع کر دیتی تے آپ نے نماز تراویح اندر سپارہ پڑھیا پہلے پوری روایت سن لو جے تو انہوں چس آئے تو سبحان اللہ کیا جے نہ آئے تو جڑی اگے کئی جو واپسی لے جائے رسول اللہ نے قیام کیتا قرآن پاک پڑھیا سپارہ پڑھیا یہ تھے کاری قرآن پڑھے نہ وہ نہیں مان تے جے خدا دی قسم او ہستی قرآن پڑھے جندے تے نازل ہویا ہے سبحان اللہ ایک تو قرآن ہے دوجی سونے پیغمبر دی زبان ہے جڑے صحابہ نے سپارہ سنیا نا وہ کہنے لگے خدا دی قسم آج چاسا لذتا ایمان تازہ ہو گیا تراویاں مک گئیاں سویرے دن چڑھیا تے گلیاں بازاراں چوں نے پوچھا رات تو کتے سے سجن انہوں نے کہ میں عشاء پڑھ کے کرے چلا گیا کی بنے انہوں نے کہا عشاء دے بعد نہ سی مسجد ذکر ذکار کر رہے رسول اللہ آئے آپ نے قیام کرایا سپارہ پڑھے ہے خدا دی قسم بڑی چاس آئی ہے تراویاں نبی پاک نے خود رات پڑھائیاں نے انہوں نے کہا اچھا آج رات میں بھی آؤں دوجے نے دسیا تیجے نے دسیا دوجی رات 4 صفحہ ود گئیاں کنیاں 4-5 صفحہ ود گئیاں رسول اللہ نے پھر تراویاں پڑھائیاں تے پھر قیام کروایا آپ سپارہ پڑھ دینے قرآن پڑھی جاندے سنا جس کسی نے کلام محمد ہوا دل و جان سے غلام محمد ہوا ہی نہ ہوگا میسر کسی کو بلند جس قدر ہے مقام محمد
اگے بڑھ گیا سی ان صحابہ نے کہا اچھا سا ایمان تازہ بلے مزے لذتاں تیجے دن گئے تو انہاں پوچھیا بیلی نو تسی کتھے کی ہوئے انہوں نے کہا 2 دن ہو گئے رسول اللہ سپارہ پڑھ رہے ہیں تراویاں پڑھا رہے قیام ہو رہے ہیں تسی آمدے نہیں سانو تے بڑی چس آئی انہوں نے کہا اچھا اج رات اسی آواں گے جدوں تیجی رات آئی تے پورا مدینہ ہی مسجد نبی اندر استعارہ دا دور تا ہے نہیں کہ مولانا عبد الوہاب صاحب جی میں آج اشتہار چھاپے ہیں لوگ پڑھ کے مسیطیں نہیں ہوندے اب پچھلے ہفتے کی ہویا ہے خدا دی قسم ادھر لوگ مکدے نہیں ادھر قرآن و حدیث بار میں ایویں روڈ تے ایک بندہ ایویں چاتی مارے موٹر سائیکل کھڑا کر کے دریا لوگ کہنگے کی ہو گئی دوجا تیجا 5 منٹا 400 بندہ ہو پیانج ویکھن لگے تا بھاویں تھلے کچھ بھی نہ ہو کیوں میرا حال بندہ ایویں تے اشتہار بنوا کے ساؤنڈ لگا کے تانوں دعاواں بھی دینیاں چاول بھی کھوانے نے تے خدا دی قسم تے بہنا نیکی بھی ہے ساڈا ایمان تے پوری کائنات تو سب نال سونی جگہ بھی مسجد ہے دسو کو شک کے بیٹھے بھی مسیتے جنت دے باغ چاں تے چاول بھی روٹیاں بھی علامہ صاحب نے دعاواں دتیاں میں بھی دعاواں داں گا ساری رات تواڈے واسطے دعاواں پھر بھی اسی نہیں ہوندے ایتھے 4 دوسرے بلا لو ٹربو وڈے ٹربو سمجھ نہ منہ نہ متھا وڈیاں بلاواں 2 گزرے آ جان خدا دی قسم سارے منڈے نالے چونڈیاں وڈن کے نالے پیسے دے نالے انہاں نال سیلفیاں لے شیطانی کام والے پاسے اسی خوش ہو کے جانے ہیں نال 11 سجن لے جانے ہیں خدا دی قسم بیلیاں دیاں ٹکٹاں بھی اسی بھرنے ہیں کیوں جی جٹ صاحب انج ہے کہ نہیں سرکس لگی ہوئے تے پورے پنڈ دے منڈیاں نوں لے کے جاندا ہے چودھری دا منڈا تے ٹکٹ بھی آپ بھردا ہے تے دین والے پاسے ہائے کیڑے پاسے قوم تر پئی میں گزارش کر رہے ہیں شہین چوک مرکز ہے نا ایتھے چنگا کاری تراویاں پڑھائے تو تسی تو سکوٹر پہ جاؤ گے یار وہ کاری بیت اللہ دے امام دی طرز لاوندا ہے میں اوتھے تراویاں پڑھ کے آਉਣਾ جاؤ گے کہ نہیں اور کتے کوئی چنگا کاری ہوئے تسی تر پاؤ گے تو میں نے بول کے دسو جتے رسول اللہ خود تراویاں پڑھاندے ہون گے رسول اللہ نے تیجی رات کو مصلی سنایا پورا مدینہ مسجد نبی اندر مسجد فل اندر بار گلی دے اندر بھی صفائی صفا امام کائنات تراویاں پڑھائیاں قرآن سنایا آپ قرآن پڑھی جاندے نے سبحان اللہ سپارہ پڑھی جاندے نے سنیا جے گل دھیان نال میں ایتھے ایک جملہ پڑھنا چاہنا آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی او ہستی ہے سنگ دل بھی کول جے آ جاندے پتھر دل بھی کول جے آ جاندے مکھ تک لیندے دل دے باندے مشرق بھی راتی لک لک کے کافر بھی راتی لک لک کے دشمن بھی راتی لک لک کے آپ سنن قرآن محمد دا سب نام پیارے لگ دینے پر وکھرا نام محمد دا اللہ دیوا زمانے وچ ہے چرچایا محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم تیجے دن صحابہ دا رسول اللہ نے شوق ویکھیا ذوق ویکھیا مسجد اندروں باروں پھول لے آپ نے تراویاں پڑھائیاں نے صحابہ کہندے نے مزے آ گئے چاس آ گئی ایمان تازہ ہو گیا حضرات جب چوتھا دن آیا میرے مرشد پاک تراویاں پڑھان مسجد اندر آئے نہیں چوتھے دن نبی پاک تراویاں پڑھان آئے نہیں کیوں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ
حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. آسمان والا رب حکم جے نازل کر دے سونے واجدے بعد تراویاں فرض نے باجماعت فرض پڑھن اے امت اتے کتے بوجھ نہ بن جائے. خدا دی قسم سے نال ود کے ہور کی احساس ہو سکتا اے کتے تراویاں فرض نہ ہو جان امت اتے بوجھ نہ بن جائے. رسول اللہ نو ایک گل برداشت نہیں. آپ تے چوتھے دن آئے نہیں تراویاں. کیسی امت نال محبت ہے, کیسی خیر خائی ہے. ایک گل اور سن لو, امام کائنات نو اللہ پاک نے بیت اللہ تو بیت المقدس بلایا, پھر ستے آسمان تے جنت دی سیر کرائی. تھوڑی ٹھیکو کٹا کے آواز صاف کرو. قرآن اندر سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. سوتے رہن صدیق فاروق ہوری تو فلکاں تے آ جا چپ کر کے براق تے چڑھ کے لیل اسرا اقصا نو سجا جا چپ کر کے اقصا دے وچنی نشان کئی جو بنائے نے میں تیرے بیکھن لئی. اکھاں چک چک بندے نی سارے نبی تو کو رکھتا پڑا جا چپ کر کے یہ تمہار پلاک برا کے ہوتے لہذے بچ ہفتہ فلا کے ہوتے باقی سفر مکا جا چپ کر کے جنت دیا نکلن چیکانے آج رات میرا جوڑی کانے میرے ملک تے ہورا سکھ دیا نی پیاری شکل دکھا جا چپ کر کے. ایک اور تڑپیا تے کہنے لگا عرض کی تھی جبرائیل میرے سونے نو آکے چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے. سواری لئی کرتے برا کے آیا تے واقع پڑھن نو غلام آ گیا ہے. جب اقصا چ پہنچے میرے آقا پیارے کھڑے سن نبی انتظاری چ سارے تے نبیاں نو اعلان جبرائیل کیتا صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے. جب سکرات پہ پہنچے میرے آقا پیارے کھڑے سن ملک انتظاری چ سارے ملکانو اعلان میرے اللہ نے کیتا بھئی خوشیاں مناؤ میرا مہمان آ گیا ہے. ہوں گل سنیا جے جڑی گل میں سنانا چاہنا سبق حاصل کریا جے. اللہ پاک نے رسول اللہ نو 50 نمازاں امت واسطے تحفہ دے دیتا ہے. ایک دن اندر 50 نمازاں فرض کر دیتیاں. آپ امت واسطے 50 نمازاں دا تحفہ لے کے تر پہ. جدوں 6ویں آسمان تے آئے حضرت موسیٰ نبی نے روک لیا. علیہ السلام سونےوں کی بڑیاں کی لے کے جا رہے ہو؟ فرمایا اللہ پاک نے میری امت اتے ایک دن اندر
نمازاں فرض کر دیتیاں نے 50 نمازاں تحفہ لے کے جا رہے ہیں حضرت موسیٰ نبی آندے نے سونے ہو میں تجربے کر کے آیا بیٹھا میں کھا ہنڈا کے آیا بیٹھا اینا کوئی نہیں جے پڑھنیاں اینا نہیں جے پڑھنیاں میری منو میرا مشورہ ہے وے دوبارہ اللہ پاک دی عدالت اندر جاؤ جا کے معافی منگو ہو سکتا ہے اللہ پاک کچھ مہربانی کر دین رسول اللہ دوبارہ گئے اے میرے اللہ 50 نمازاں امت اتے بڑا بڑا بوجھ ہے ایک دن اندر نہیں پڑھیاں جانیاں کچھ مہربانی کر دیو اللہ پاک فرماندے نے سونے ہو 10 معاف 40 رہ گئیاں آپ راضی ہوئے تے واپسی چھویں آسمان تے آئے موسیٰ نبی پوچھتے نے سونے ہو کی بڑھیا فرمایا صرف 40 رہ گئیاں اللہ پاک نے بڑی بڑی مہربانی کر دیتی ہے 10 معاف موسیٰ نبی آتے نے سونے ہو اجے 40 بھی زیادہ نے دوبارہ جاؤ میری منو تے پھر درخواست کرو رسول اللہ پھر گئے اے میرے اللہ 40 نمازاں دا بوجھ بھی بڑا بڑا ہے کچھ مہربانی کرتے ہو فرمایا 10 اور معاف پیچھے 30 رہ گئیاں آپ 6ویں آسمان تے آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام آندے نے سونے ہو کی بڑھیا 30 رہ گئیاں فرمایا 30 بھی زیادہ نے تیجا چکر پھر لاؤ آپ پھر گئے اللہ پاک نے 10 اور معاف کر دیتیاں 20 رہ گئیاں جدو 6ویں آسمان تے آئے موسیٰ نبی آندے نے سونے وجہ بھی زیادہ دوبارہ جاؤ آپ پھر گئے اللہ پاک نے 10 اور معاف کر دیتیاں پیچھے 10 رہ گئیاں حضرات کل سنے آجے کدی آ رہے نے کدی جا رہے میں میرا دل کرتا ہے میں کل توڑے نہ کراؤں ما ارسلناک الا رحمت للعالمین رسول اللہ کدی آ رہے کدی جا رہے امت کی خاطر میری تواڈی خاطر جا رہے آ رہے پھر میں نو کہنا پئے گا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم تم بد کے غم خار کون کسے نل کرتا انج پیار کون محمد تم بد کے غم خار کون صلی اللہ علیہ وسلم حضرات میرے آقا فرماتے نے 10 رہ گئیاں موسیٰ پیغمبر فرماتے نے سونے ہو 10 بھی بہتیاں نے میری منو تک چکر اور لاؤ آپ پھر دوبارہ گئے یا اللہ 10 نمازاں بھی امت تے بوجھ بڑا بڑا وہ جو اور مہربانی فرماؤ اللہ پاک فرماتے نے سونے ہو 5 اور معاف یعنی کل 45 معاف نے امت نو کیا جے 5 پڑھ لین میرے مرشد پاک جدو 6ویں آسمان تے آئے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر روک لیا سونےوں کی بڑھیا فرمایا 5 اور معاف باری باری چکر لائے اللہ پاک نے 50 چوں 45 معاف کر دیتیاں نے اور پیچھے 5 رہ گئیاں حضرت موسیٰ نبی نے سونےوں میری منو تے ایک چکر اور لا دیو سبحان اللہ ایتھے جے سبحان اللہ یہ بلی سبحان اللہ پتہ کیوں کہیں کاش کے تے لگ جاندہ چکر تے پنجے ستے پیوج تے سر کڑائی موسیٰ علیہ السلام دا پلا ہوئے جتے لیٹے اللہ کروڑا رحمتہ نازل کرے جتے اتنے چکر انہاں دے کہنتے لگے کاش ساڑھے سونے محبوب پیغمبر ایک چکر اور مار دیں دے تے مزہ آ جانا چاہے کیوں جی ایک صاحب چسان کاش کاش ایک چکر لگ جاندہ حضرت موسیٰ نبی جنہیں نہیں نہ پڑھ دے وہ کاش انہیں دل کی خواہش ہے کہ کاش لگ جانا
تے موسیٰ علیہ السلام دے دل دی کاج بھی ہے یہ لا ہی دیو چکر اے نہ نہیں پانچ بھی نہیں پڑھنی آپ فرماندے میں ہوں میرا دل نہیں کردا پانچ میری امت پڑھے گی تو سبحان مان تران سمجھے لفظ مان تران آپ نے مان تران نال کیا میری امت پانچ میری امت اتے مان ہے پانچ پڑھے گی تے جڑا پانچ نمازاں پڑھدا ہے سمجھو رسول اللہ دا مان تران رکھ لیا تے جڑا نہیں نہ پڑھدا گویا کون رسول اللہ دی کوئی عزت کوئی مان تران نہیں رکھیا استغفر تے جنہیں رسول اللہ دی نہیں عزت کی تھی قیامت ان کیڑا منہ لے کے محبوب دے سامنے یا حوض کوثر دے جانا جے حضرت موسیٰ نبی آندے سونا ایک چکر ہور لا دیو آپ نے فرمایا میرا دل نہیں کردا میری امت پانچ پڑھے گی انشاءاللہ پڑھو سارے کو انشاءاللہ پڑھو آسمان والے رب نے فرمایا سونے ہو امت نو کہہ دیو ایک دن اندر پانچ پڑھ لین میں رب نالو ثواب پنجاواں دا عطا کر دیاں او 50 نمازاں تے 50 دا ثواب لکھیا سی بار بار اپنے چکر لائے 45 نمازاں معاف ہو گئیاں ثواب اندر کوئی کمی نہیں اللہ پاک فرماندے نے پڑھنیاں پانچ نے ثواب میرا 50 دا عطا کر دیاں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم سونا آمینہ دلال بڑا صاحب کمال کون ملے دینا چاولا دیئے دیکھا بابا کو کہیں تھوڑے راج راج کے گرما گرم تو انہوں کھانا کھوانا ہے کہہ لو شکر سونا آمینہ دلال بڑا صاحب کمال کون رلے دینال اس دے جمال وانگو کسے دا جمال نہیں اس با کمال وانگو کسے دا کمال نہیں اُدھی انگلی دے اوٹے چن ہو یا ٹوٹے ٹوٹے کون ملے اندے نال کون رلے اندے نال سجدے کرندہ آیا لب بھی ہلیندہ آیا امت لئی ہوتے سونا منتاں کرندہ آیا امت لئی ہوتے سونا منتاں کرندہ آیا سونا کریم المزاج کرے دلہ اتراج کون ملے کون رلے اندنال فوز و فلاح دیو ساتھ ساتھ صدائیں دیوے پتھر زمانہ مارے سونا دعائیں دیوے پتھر زمانہ مارے سونا دعائیں دیوے پتھر زمانہ مارے سونا دعائیں دیوے اوندی ملنی نے مثال کو مشکل محال کون ملے کنڈے بچھاون ویری ہس کے بلاوے سونا دشمنہ دیا دھیاں نوں بھی چادراں پواوے سونا دشمنہ دیا دھیاں نوں بھی چادراں پواوے سونا سونا کریم المزاج کرے دلہ اتراج کون ملے رسول اللہ دی ہمدردی امتنا پیار کارکنان نر پیار امت دی غمخاری
ایک گل اور سن لو، ایک نوجوان جن دا نام عبدالعزا، ابا ایندہ فوت ہو جاندہ ہے، چاچے نے پالیا سامنے آئے، میری طرف ایک اجے گلتے آن نہ سنے آجے حضرات، ایک جوڑا کپڑے آندہ سویرے بدل دینے، ایک جوڑا شام بدلن والا، سجے کھپے لونڈیاں غلام تے اٹھ گھوڑیاں دیاں قطاراں لگیاں نے۔ ایک دن اپنے چاچے نو کہنے لگا چاچا میں بڑا انتظار کیتا ہے کہ ہو سکتا ہے میرا چاچا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے، تے جدو چاچا کلمہ پڑھے گا میں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاواں گا۔ اے چاچا بڑا انتظار کیتا ہے، میں نو انج لگتا ہے جویں تواڈی قسمت اندر دین اسلام ہے ہی نہیں، اللہ جانے تساں کدوں پڑھنا ہے زندگی دا کوئی پتہ نہیں، تے چاچا میں نو اجازت دے دے میں مدینے جاواں، بقیہ اپنی ساری زندگی آمینہ دے لال دے قدماں دے اندر گزارنا چاہنا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا دل کرتا ہے میں حضور دے قدمانوں بوسے دیا، آپ دی غلامی اندر وقت گزارا، آپ دی خدمت اندر وقت گزارا۔ چاچا کہنے لگا ہوئے عبدالعزا جینج کرے گا تو میں مال کھولواں گا، اٹھ بکریاں کوڑے مال لونڈیاں غلام پروٹوکول سب کچھ کھولواں گا۔ بھتیجا کہنے لگا چاچا مر کے بھی تے سارا کچھ ایتھے ہی رہ جانا ہے، رات دا ٹائم ہے، حضرت گل سنے میری طرف ویکھیا جے، اے میرے آقا دا صحابی بن والا رضی اللہ تعالیٰ نو ادھی رات دا ویلا ہے، اپنے چاچے دا گھر چھوڑ کے تر پہ، چاچے نے کہا ہوئے عبدالعزا رک جا، بڑیاں غیرتاں والے آگ، اے جڑے جسم تے کپڑے پائے نہیں، اے کپڑے بھی تے میری کمائی دینے، لہذا کپڑے اتار کے اتھے رکھ دے۔ ادھی رات دا ویلا چاچے نے اپنے بھتیجے دے جسم تو سارے کپڑے لوہا لے، عبدالعزا نو ننگیاں کر دیتا ہے، مادرزاد برہنا ننگیاں کر کے چاچے نے کروں باہر کر دیتا ہے۔ ایتھو نکلے تے امی دے بوئے تے پہنچ گئے، نی میری مائے نی اماں میں تواڈا بیٹا عبدالعزا آیا وا، ماں دوڑ کے دروازے تے آئی، عبدالعزا جلدی نہ دیوار نہ لگ کے زمین تے بہ گئے، نی میری مائے باہر نہ آئی، میرے جسم تے کپڑے کوئی نہیں، چاچے نے کروں ننگیاں کر کے کٹ دیتا ہے، تے ماں کہنے لگی صدقے واری جاواں، اے میرے بیٹے کی بن گیا؟ بیٹا بول کے اندر مائے میں رسول اللہ دی غلامی اختیار کرنے واسطے مدینے جانا چاہنا وا۔ چاچے نے سب کچھ کھولیا، کپڑے لوا کے کروں باہر کٹ دیتا ہے، تے ماں کہنے لگی عبدالعزا پھر میرے بوئے تے کی لینا ہے، میرے کول کی لینا ہے؟ رو کے کہنے لگا اماں زمینہ نہیں چاہیے، مال دولت کوٹھیاں بنگلے اونٹ گھوڑے کچھ بھی نہیں، ایک کپڑے آندہ جوڑا دے دے جڑا میں جسم تے پا چڑھا لواں زیب تن کر لواں تے آمینہ دے لال دی خدمت اندر مدینے پہنچ جاواں۔ صرف اماں ایک کپڑے آندہ جوڑا، ماں نے ایک پرانا ٹاٹ چکیا، عبدالعزا دی طرف سٹیا، عبدالعزا نے اسے ٹاٹ تے دو ٹوٹے کیتے نے، ادھا لک نال بن لیا، ادھا جسم تے لپیٹیا، اے لمبا پینڈا تے کر کے مدینے دا راہی بن جاندہ ہے۔ 6-7 دن مسلسل سفر تے کردیاں پتھرے لالا کا تر کے پیروں تے چھالے پہ گئے، بھوکاں برداشت کی دیاں، سردی دیاں ٹھٹھر دیاں راتاں نے، جدوں مدینے پہنچے تے مسجد نبی اندر کونے اندر لگ کے بہ گئے، سردی دی ٹھٹھر دی رات، گرد و غبار،
بھوک نے بے چین کیتے پیراں تے چھالے پہ کئی دن دا مسلسل سفر طے کردیاں مسجد نبی اندر کونے اندر لگ کے بہ گئے انتظار اندر کے مرشد پاک آ جان ایک مرتبہ جگہ دے پیر دا دیدار ہو جائے مرشدیاں زیارتاں ہو جان اللہ پاک ساریاں پریشانیاں پہ ہی دور کر دے گا تھوڑی دیر گزری رات دا اندھیرا جا رہے ہیں صبح دا اجالا آ رہے آئے کی مانی نماز فجر ادا کرن لئی صحابہ مسجد اندر آ گئے میرے مرشد غلام آ رہے نے عبدالعزیٰ کونے اندر بیٹھ کے انتظار کری جاندا ہے تھوڑی دیر گزری تے مسجد نبی تے ذرات بھی میرے پاک پیغمبر دا استقبال کرن لگ پے خوشبوئاں دے ہلے آ رہے نے ماحول بن گیا انج لگ دے جویں پیرو مرشد تشریف لے آ رہے نے تھوڑی دیر گزری خوشبوئاں تے ہلے تے لپٹاں عبدالعزیٰ بندہ رسول اللہ مسجد اندر داخل ہوئے تے عبدالعزیٰ دوڑ کے میرے پاک پیغمبر دے کول تشریف لے گیا جاندے آئی سونیو السلام علیکم آپ فرما دے کون ہے تو وہی کتھوں آئے ہیں جوانا کی نائی تیرا بول کے کہنے لگا سونیو میرا نام عبدالعزیٰ ہے تے پیو میرا فوت ہو گیا چاچے نے پالیا سامے ہے میں نے تواڈی غلامی دا جذبہ میں تواڈا غلام بننا چاہنا کلمہ پڑھنا چاہنا ہاں ایک گل میں چاچے نال کیتی تے میرے چاچے نے کروں کٹ دیتے ہیں سب کچھ کھولے ہیں ننگیاں کر کے کروں کٹ دیتا اے جڑے دو ٹوٹے میں اے ٹاٹ میری اماں نے میں نو دیتا ادھا ٹاٹ میں جسم سے لپیٹے ہے تے ادھا لاکنال بنے ہیں میرے آقا نے انجھے ہاتھ کیتے آپ فرماندے نے اے عبدالعزیٰ ادھر آ سینے لگ جا میرے مرشد پاک دے سینے لگ گیا آپ فرماندے نے پڑھ لے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ آپ فرماندے نے عبدالعزیٰ جے آئی گیا ہے آج دے بعد عبدالعزیٰ نہیں عبداللہ بن گیا ہے کون عبداللہ جنہوں ذوالبجا دین کے آجاندہ دو ٹاٹوں والا سیدنا عبداللہ ذوالبجا دین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا فرمان دینے عبداللہ ایتھے بے جا کے قرآن سکھیا کر اصحاب صفحہ دے اندر بے گئے اب پروانے گل سنے جے قرآن سکھ رہے قرآن دی تعلیمات حاصل کری جاندے میں ایک دن عمر ابن خطاب آئے ادھر نماز فجر دا ٹائم قریبے حضرت عمر آئے نے عبداللہ ذوالبجا دین اونچی اونچی قرآن پڑھی جاندے اونچی اونچی تلاوت کری جاندے حضرت عمر آئے کہنے لگے عبداللہ رک جا ہولی تلاوت کریا کر آستہ پڑھیا کر اونچی اونچی تلاوت کرنا ہے اسی سنتا پڑھنے یا خلل پیدا ہوتا ہے آستہ پڑھیا کر اونچی نہ پڑھی میرے مرشد پاک کتنی گل ہوئی تے مسجد اندر داخل ہو پہ آپ نے سن لیا عمر عبداللہ ذوالبجا دین ناراض ہو رہے تھے ہولی تلاوت کریا کر اونچی نہ کر میرے آقا نے گل سنی سنو نوجوانوں ہمدردی تے غمخاری دی گل سنی جے میرے آقا دا کارکنان نال پیار دیکھے جے آپ اگے بڑے آپ فرماندے نے عمر رک جا ٹہر جا عبداللہ نو کچھ نہ کہہ آستہ قرآن پڑھتے ہیں تد بھی ٹھیک ہے اونچی پڑھتے ہیں تد بھی ٹھیک ہے اے قرآن بدلے سارا جہان ہی چھٹ آیا ہے اے عمر رک جا ٹہر جا انہوں کچھ
کچھ نہ کہیں ہولی پڑے تے تا ٹھیک اچھی پڑے تا ٹھیک ہے اے ساٹھے بدلے قرآن بدلے سارا جہان چھٹ آئے ہیں اور پیارے ہو ساٹھے کلا جو حکے دی مجلس نہیں چھٹی جاندی ساٹھے کل ٹی وی تے میچ نہیں چھٹیا جاندہ خدا دی قسم ایک ایسا نوجوان ہے جنہیں قرآن بدلے اسلام بدلے پوری اپنی ساری دنیا ہی چھوڑ دیتی ہے تے میرے آقا نے پھر کیسا سینے لایا کیسی غمخاری ہے کوئی لیڈر ہے کوئی قائد جڑا انجکار کنان نل پیار کرن والا ہوئے بخاری دی روایت ہے اے عبداللہ ذوالبجادین میرے آقا دے نال حضرات غزوہ تبوک اندر شامل ہو جاندہ ہے اے میرے آقا دی آخری جنگے اس غزوے دے بعد نبی پاک کسے غزوے دے اندر شامل نہیں ہوئے کہ جاتے ہیں رستے دے اندر عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ نو آئے سونیو میرے لیے دعا کرو میں شہادت چاہنا ہوا آقا فرماتے ہیں جے کسے درخت دا چھلکا لے کے آ ایک درخت دا چھلکا توڑ کے لے آئے میرے مرشد نے دے بازو تے بن کے فرمایا ہے میرے اللہ میں عبداللہ ذوالبجادین دے خون نو اتنا مشرکہ کافران تے حرام کرنا ہوا عبداللہ رون لگ پہ سونیوں میں شہادت چاہنا ہوا تے تسا میرا خون کافران تے حرام کر دیتا ہے آقا فرماتے ہیں عبداللہ کوئی ضروری نہیں دشمن نہ لڑتے ہیں کلا کٹاؤ تے شہادت مل دیئے اے عبداللہ جڑا رب دے راندر نکل پہندا ہے بخار دی وجہ نال فوت ہو جائے اللہ پاک انہوں بھی شہادت دا مقام عطا کر دیندے میں صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نے گل کی تے گل بن گئی جب تبوک اندر گئے تے حضرت عبداللہ کو بخار آ گیا بخار شدت اختیار کر جاندہ ہے اسے بخار دی وجہ نہ عبداللہ فوت ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ نو ایک صحابی دوڑ کے آیا سوڑیوں عبداللہ فوت ہو گئے میرے آقا تشریف لے آئے انا للہ و انا الیہ راجعون آپ روئی جاندے نے فرمایا صحابیو عبداللہ تے کفنوں دفن دا انتظام کرو ادھی رات ویلا ہے حضرت بلال نے چراغ بتی پکڑی ہوئی روشنی پکڑی ہوئی ہے میرے آقا قبر دے اندر خود اترے میری گل مک گئی میں نتیجے تے پہنچ گیا جے میری طرف دیکھو ان دے نالو بڑی غمخاری ہمدردی کی میرے مرشد پاک خود قبر اندر اترے نے خود قبر اندر اترے تے میرے آقا فرماندے نے عمر اے ابو بکر اپنے بھائی عبداللہ دی میت لاش نو ادبن ترامن میں نو پکڑاؤ لاش پکڑائی جاندی ہے میرے پاک پیغمبر نے کچی قبر لاہتی اندر حضرت عبداللہ دی میت اتاری جب اتاری تے میرے آقا قبر اندر کول بے گئے فرمایا صحابیو کچیاں اٹھا میں نو پکڑاؤ اج محمد دا جی کرتا ہے کہ عبداللہ دی قبر اندر کچیاں اٹھا میں آپ ہی جوڑا رسول اللہ نو کچیاں اٹھاں دیتیاں گئیاں تے میرے پاک پیغمبر لاہ دیاں اٹھاں جوڑ دینے پہ بار آ گئے آپ مٹی پائی جاندے نے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم مٹی دیاں ڈھیریاں نو روز کیڑا تک دا مویا نالے ڈی لمی سانج کوئی نہیں رکھ دا سانج کوئی نہیں رکھ دا کیڑی ٹیری اتے کبھی دھوپا نہیں سی چڑیاں پیندیاں سی جدے اتے پھلاں دیاں لڑیاں او دے کول ویکھیا بوٹا ایک اک دا مویا نالے ڈی لمی سانج کوئی نہیں رکھ دا مٹی دیاں ڈھیریاں جدوں اکھاں میٹیے کتھے جاندے نال دے پھر اے قبراں تے پھیرا بھی نہیں مار دے او کادا پیار جیڑا ہووے بکھو بکھ دا مویا نالے ڈی لمی
سانج کوئی نہیں رکھدا مٹی دیاں ڈھیریاں جڑے سانو جان تو پیارے کدی ہوندے نے جڑے ساڈی اکھیاں دے تارے کدی ہوندے نے بن جاندے ایک دن خواب انی اکھ دا مویا نال ایڈی لمبی سانج کوئی نہیں رکھدا مٹی دیاں ڈھیریاں مٹی دیاں ڈھیریاں نو روز کیڑا تکدا مویا نال ایڈی لمبی سانج کوئی نہیں رکھدا سانج کوئی نہیں رکھدا رسول اللہ باہر تشریف لے آئے مٹی ڈالی کی قبر تیار ہوئی آپ نے ہاتھ چک لے میرے اللہ آج شام عبداللہ ذوالفجادین فوت ہویا ہے یا اللہ میں تیرا نبی عبداللہ دے آخری دم تک اندے تے راضی یا اللہ میں تیرا نبی عبداللہ تے راضی ہاں اے میرے اللہ تو ہی میرے عبداللہ تے راضی ہو جا میں نو رب دی قسم جد رسول اللہ نے کیا ہاتھ چکے یا اللہ اس غلام تے میں راضی ہوں تو ہی راضی ہو جا پیچھے صحابہ دیاں ڈیکران نکل گئیاں چھوٹے قد والا صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے رو کے اندے نے ہائے کاش آج قبر میری ہوندی میت میری ہوندی انج دعا کرن والے آمین دے لال ہوندے کاش 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 لوگوں میں تر جاندہ مدینے وچ مر جاندہ کاش لوگوں میں تر جاندہ مدینے وچ مر جاندہ پڑھ دے جنازہ آقا انج میں روانہ ہوندہ نبی دا زمانہ ہوندہ بخت سوہانا ہوندہ حسن حسین دا سامنے نانا ہوندہ مدنی دید ہوندی اکھیاں دی عید ہوندی مسجد نبی وچ نت آنا جانا ہوندہ نبی دا زمانہ ہوندہ بخت سوہانا ہوندہ حسن حسین دا سامنے نانا ہوندہ کاش لوگوں میں میزبان ہوندہ اسا میزبان ہوندے آقا مہمان ہوندے آقا مہمان ہوندے کسے شام ساڑھے گھر کسے شام میرے گھر مدنی دا کھانا ہوندہ نبی دا زمانہ ہوندہ بخت سوہانا ہوندہ حسن و حسین سامنے نانا ہوندہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم رسول اللہ دی غمخاری ہمدردی کی گل سنی جے اللہ کرے اسی بھی ایک دوجے نہ ہمدردی خیر خواہی کرن والے بن جائیے اللہ کرے جڑا اتنا اچھا تے سچا تے اعلیٰ نبی ہے اس نبی دی محبت عقیدت پیار تے تابع داری اندر اسی وقت گزارن والے بن جائیے اللہ کرے رب صلی اللہ رسول اللہ دی سچی محبت اور تابع داری نصیب فرمائے پیارے بھائی مولانا عبدالوہاب عابد صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ پیارے بھائی حضرت علامہ طارق محمود یزدانی صاحب علاقہ بردے علماء میرے بزرگ بھائی دوست اللہ پاک سب نہ راضی ہو جائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم